بجلی کی طلب بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ کے جن کی جو بے قابو ہو چکا ہے۔ لیسکو کو 750 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ مختلف علاقوں میں 3 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان۔ تفصیلات جانتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد۔ گرمی کی لہر جاری ہے اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی بجلی کی طلب جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ بجلی کی طلب بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ کا جن ایک دفعہ پھر بے قابو ہو گیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی اعلانیہ کے ساتھ ساتھ اب غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ سسٹم پر لوڈ بڑھنے سے تکنیکی خرابیوں اور ٹرانسفارمر کے جلنے کی شکایات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آج اگر طلب و رسد کی بات کی جائے تو لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کو اب سے اپنے صارفین تک بلا تعصب بجلی فراہم کرنے کے لیے 4800 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے، جبکہ این پی سی سی کی جانب سے آج لیسکو کو 4050 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ 750 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا جو ہے وہ لیسکو کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور شارٹ فال بڑھنے کے باعث لیسکو کی جانب سے شہر میں 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کیا گیا ہے، جبکہ شیڈول کے برعکس شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت 3 سے 4 گھنٹے کی اعلانیہ کے ساتھ ساتھ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی کی جا رہی ہے۔ جبکہ اگر دیہی علاقوں کی بات کی جائے تو دیہی اور سرحدی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 گھنٹے سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ تکنیکی خرابیوں کی بھرمار نے شہریوں کو پریشان کر دیا ہے۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ گندم کی نقل و حمل پر پابندی ختم، پرمٹ کھل گئے، ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کی اجاراداری جاری۔ محکمہ خوراک کی سہولتوں کے باوجود عوام ثمرات سے محروم، گندم اور آٹے کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی نہ ہو سکی۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں فی من گندم 4800 روپے سے تجاوز کر گئی، 20 کلو آٹے کا تھیلا 2750 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران، بتائیے گا اس اجارہ داری کو کیوں ختم نہیں کر پا رہی ضلعی حکومت؟ اسامہ، بالکل، چونکہ اب ایک ضلع سے دوسرے ضلعوں میں گندم کی نقل و حمل پر پابندی ختم ہو چکی ہے، پرمٹ کھل چکے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں جو گندم کا ایک مسئلہ تھا اور پرمٹ جاری ہونے کا، اب تمام جو 1100 سے زائد ملے ہیں پنجاب کی، ان میں پرمٹ بھی جاری ہو چکے ہیں، مگر شہر میں ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے چنگل سے شہری جو ہے وہ آزاد نہیں ہو پا رہے، اور اس والے سے محکمہ خوراک کی سہولتوں شرائط کے باوجود جو ہے عوام کو یہ ثمرات نہیں مل پا رہے، اور گندم اور آٹے کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی نہیں ہو سک رہی، جس پر گندم کی نقل و حمل اور پرمٹ کھل گئے ہیں۔ سستی گندم اور آٹا بھی اب جو ہے وہ نہیں سستے داموں مل پا رہا۔ شہر محکمہ خوراک کی سہولتوں کے باوجود عوام جو ہے اس سے محروم ہے۔ لاہور کے 4000 سے زائد رجسٹرڈ سٹورز ہیں جہاں پہ کھلے عام آٹا مہنگا فروخت کیا جا رہا ہے۔ گندم کی بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں انتظامیہ جو ہے وہ بری طرح ناکام نظر آ رہی ہے۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں فی من گندم 4800 روپے سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ آٹے کے 20 کلو آٹے کے تھیلا جو ہے وہ 425 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2316 روپے کا ہے جو سرکاری ریٹ ہے، جبکہ مارکیٹ میں 2750 روپے کا بیچا جا رہا ہے۔ 39 روپے من گندم ہے جو کہ 900 روپے مہنگی فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ آج کا ریٹ جو ہے وہ 4800 روپے میں ہے اوپن مارکیٹ میں۔ اسی طرح 10 کلو آٹے کا تھیلا 1370 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے۔ 1 کلو آٹا جو ہے وہ 130 روپے سے زائد کا فروخت کیا جا رہا ہے۔ سرکاری ریٹ کا مارکیٹ میں عمل نہیں ہو رہا، اور اس والے سے انتظامیہ بھی خاموش ہے، جبکہ محکمہ خوراک کی طرف سے گندم اہداف پورا کرنے کے حوالے سے تمام افسران مختلف علاقوں میں مختلف اضلاع میں بزی ہیں، جس میں ابھی موجودہ صورتحال ہے کہ اس کا خمیازہ شہریوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور اس والے سے جب ایسوسی ایشن سے بات ہوتی ہے تو ان کے جو چیئرمین ہے طاہر مٹو، ان کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں گندم کا ریٹ اس وقت 48 روپے ہے، مہنگی گندم لے کر سستا آٹا کیسے مارکیٹ میں بھجوا سکتے ہیں۔ گندم کی خریداری جاری ہے، کچھ مافیا مہنگی گندم بیچ رہا ہے، جس پر سیکٹری فوڈ زمان مٹو کا بھی یہی موقف سامنے آیا کہ منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، روزانہ کی بنیادوں پر ان کے خلاف کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز بھی شہر کے متحرک ہیں، مگر موجودہ صورتحال میں شہریوں کو جو ہے ویسے بھی جو ہے آٹا مہنگا خریدنا پڑ رہا ہے، اور اس وجہ سے شہریوں نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے عمران، ایک طرف ایسیس کی جانب سے اہداف پورے نہیں کیے جا رہے، دوسری جانب اب یہ پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے، تو اس سے کیا اثرات پڑیں گے؟ اب اہداف مکمل کرنا اور زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں، وہ ایک اسامہ، چونکہ یہ ایک الگ معاملہ ہے، گندم خریداری جاری ہے، پروکیورمنٹ جاری ہے، اور یہ پروکیورمنٹ شروع ہوئی تھی مارچ میں، مگر رمضان کے بعد پروکیورمنٹ کو اصل میں جو ہے وہ 23
طریقے سے چلایا گیا ہے اور اب یہ 45 لاکھ میٹرک ٹن گندم کا ہدف ہے، جس میں سے ابھی تک 36 لاکھ میٹرک ٹن گندم کا ہدف پورا کیا جا سکا ہے۔ ابھی بھی 9 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے مختلف اضلاع سے اس کی خریداری کی جا رہی ہے کاشتکاروں سے، مگر اب اوپن مارکیٹ میں چونکہ پرمٹ جو ہے وہ کھل چکے ہیں اور اس میں جو ملرز ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے انہوں نے شہر میں آٹا، اضلاع میں آٹا جو ہے وہ فراہم کرنا ہے، جس کی وجہ سے وہ گندم جو ہے خریدتے ہیں، مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مارکیٹ میں اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہوتا ہے اس کے مطابق جو گندم ہے وہ 4800، کسی کو 4700، کہیں کسی ضلع میں 4900 روپے تک جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے مارکیٹ میں آٹا جو ہے وہ مہنگا آتا ہے۔ مگر اس آٹے کو سبسڈائز کس نے کرنا ہے؟ حکومت نے، اس کی کیبنٹ کمیٹی نے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو کتنا سبسڈائز کرنا ہے یہ بھی حکومت کی مرضی ہے۔ اب اس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو رمضان گزرا، رمضان میں مفت آٹا تقسیم کیا گیا، جو کہ اب شہریوں کے بھی بات سے باہر ہو گیا ہے کہ اب جو اتنا مہنگا آٹا خریدنا پڑ رہا ہے شہریوں کو، جو کہ اب ان کی پہنچ سے بھی باہر ہے۔ 2750 روپے سے زائد 20 کلو آٹے کا تھیلا بک رہا ہے، 1370 روپے سے زائد قیمتوں پر 10 کلو آٹے کا تھیلا بک رہا ہے۔ اسی طرح فی کلو آٹا جو ہے وہ 130 روپے فی کلو بک رہا ہے، جو کہ آج سے 2 ماہ پہلے جو ہے وہ 63-64 روپے کا فی کلو بیچا جا رہا تھا۔ اسی طرح جو 10 کلو آٹے کا تھیلا تھا وہ 650 روپے میں بیچا جا رہا تھا۔ اسی طرح 20 کلو آٹے کا تھیلا جو تھا وہ 1250 روپے کا بیچا جا رہا تھا، جو کہ اب ڈبل قیمتیں ہو گئی ہیں، مگر ان ڈبل قیمتوں کے باوجود مارکیٹ میں منافع خوری جاری ہے، مہنگائی جاری ہے، گرام فروشی کی جا رہی ہے، مگر اس وقت جو ہے جو انتظامیہ ہے اس کے کانوں پر جوں نہیں رنگ رہی۔ اس وجہ سے جو ہے مارکیٹ میں جو تمام جیسے کہ شہر لاہور کی اگر بات کریں تو یہاں پہ 70 سے زائد اسٹیٹس ہیں جو مہنگا آٹا فروخت ہوتے ہوئے مارکیٹس کو چیک بھی کرتے ہیں، مگر وہ ان کی پکڑ دکڑ نہیں کر سکتے، کیونکہ سٹورز والے کہتے ہیں کہ ہمیں ملرز نے آٹا مہنگا دیا ہے، ملرز کہتے ہیں ہمیں گندم مہنگی ملی ہے۔ اسی طرح اگر نان روٹی کی بات کریں تو نان روٹی بھی آٹا مہنگا ہونے کی وجہ سے مہنگی بیچی جا رہی ہے، کہیں پہ روٹی کا ریٹ 18 روپے ہے، کہیں پہ 20 روپے ہے، کہیں پہ 22 روپے ہے، نان کا ریٹ جو ہے وہ کہیں پہ 25 روپے ہے، کہیں پہ 30 روپے ہے، اور اگر کلچا دیکھا جائے تو کلچے کا ریٹ 30 سے 35 روپے، اور اگر جو روغنی نان ہے وہ 40 سے 50 روپے میں جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ عام تندوروں پر جا رہا ہے تو مارکیٹ کے ہوٹلز میں یہ نان مہنگا بیچا جاتا ہے، جو کہ 60 70 80 روپے تک جاتا ہے، اور اس سے بڑے ہوٹلوں میں جو ہے وہ 90 روپے 100 روپے تک ایک نان جاتا ہے۔ اب ایک آدمی اگر مہنگے ہوٹل میں جا کر مہنگا کھانا کھائے گا اور وہی نان جو ہے وہ تندور میں سپلائی ہو کر آئے گا۔ ڈالر کی بڑھتی قیمت کے ادویات پر اثرات۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے ادویات اور اسٹنٹ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ ادویات کی قیمتوں میں 20 سے 70% تک اضافہ کر دیا گیا۔ ڈریپ نے 15 اسٹنٹ کی قیمتوں کا تعین کر کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال۔ ایل سی بند ہونے سے، ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے اور مہنگائی کا جو اثر ہے یہ ادویات پہ پڑ چکا ہے، اور ادویات کی جو قیمتیں ہیں ان میں 20 سے 70% تک جو اضافہ ہے یہ کر دیا گیا ہے، جس میں دل کے امراض میں استعمال ہونے والے اسٹنٹ بھی شامل ہے، جس کا باقاعدہ طور پر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اور پاکستان کی جانب سے مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق 15 اسٹنٹس کی قیمتوں کا تعین کیا گیا ہے، جبکہ دل کے اسٹنٹ کی جو قیمت ہے یہ 25 سے 28 ہزار روپے سے بڑھا کر 1,34,000 تک پہنچا دی گئی ہے، جبکہ شوگر کے مریض جو انسولین استعمال کرتے ہیں شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، جو کہ 2500 سے بڑھا کر 3000 کر دی گئی ہے۔ اسی طرح دل کے امراض میں جو کولیسٹرول کی جو دوائی ہے لیپیکیٹ، اس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، اس کی ایک ڈبے کی قیمت 225 سے بڑھ کر 270 روپے کر دی گئی ہے، جبکہ شوگر کی جو دوائی ہے بلڈ پریشر کی ٹرائی فورج، اس کو دل اور بلڈ پریشر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، جو کہ 364 روپے سے بڑھ کر 436 روپے کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے صدر ڈرگ لائرز فورم نور مہر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایلوپیتھک اور ادویات کے 1,05,000 برانڈ رجسٹرڈ ہیں، جبکہ جس میں سے 80,000 ایکٹیو ادویات ہیں، اور حکومت کی طرف سے ان ادویات کی قیمتوں میں 20 سے 70% تک اضافہ کیا گیا ہے، جو کہ ناقابل قبول ہے، اور جو مریض ہیں ان کو ادویات کی خرید کے حوالے سے اب سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی شکریہ بلال۔ مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے یوٹیلٹی سٹور سے سستی اشیاء کا حصول کٹھن امتحان۔ گرم موسم میں سستے آٹے کے لیے خواتین خوار ہونے لگی۔ یوٹیلٹی سٹورز پر انتظار کرتی خواتین کے لیے کوئی انتظام بھی نہیں ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زاہد عابد سے جو باغبان پورہ یوٹیلٹی سٹور پر موجود ہیں۔ جی زاہد بتائیے گا۔ بالکل عام مارکیٹ میں آئی ہوئی بے لگام مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے یوٹیلٹی سٹورز پر
सस्ती और कंट्रोल रेट पर अशिया फराहम करने का दावा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सूरत इसके बरक्स नज़र आती है। अशिया ज़रूरिया में से अक्सर चीज़ें दस्तयाब ही नहीं होती, अगर दस्तयाब होती हैं तो उसके लिए इतनी शराइत हैं जिसमें आपका नादरा से तस्दीकी मैसेज आना, आपका कोई चीज़ ख़रीदारी करना, उसके बाद चीज़ें मिलती हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जो ख़वातीन हैं उनके लिए यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स पर कोई ऐसे इंतज़ाम नज़र नहीं आते जिसमें वो बैठकर इंतज़ार कर सकें। ख़ास तौर पर अगर आटा लेना है किसी ने तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन किसी यूटिलिटी स्टोर पर ऐसा इंतज़ाम नज़र नहीं आता जिसमें ख़वातीन के लिए कोई शेड, कोई कुर्सी, कोई पीने का पानी मौजूद हो जहाँ पर वो कई घंटे बैठकर इंतज़ार कर सकें। खली क्या सूरत हाल है यहाँ पे? कोई आटे का क्या कहते हैं, मिलता है नहीं मिलता है? गरीब आदमी क्या खाए, गरीबों में संभव मुश्किल है। अच्छा भाई, एक तो चीज़ मिलती नहीं, दूसरा यहाँ जो इंतजार करना पड़ रहा है, इस तरह खवातीन बैठी है, क्या कहेंगी? देखो भाई, हम सुबह 7 बजे के आन के इधर बैठे हुए हैं, कोई नाश्ता नुश्ता नहीं हमने किया। ये देखो हाथ में पानी लिया, नाश्ता लेके घर से आए, कोई हमें आटा नहीं मिला। कल सुबह 7 बजे आए हैं, 12 बजे घर चले गए हैं, तड़पते घर चले गए। इतनी गर्मी में इधर बैठ के घर से हम वापस चले गए। हर किसी के हाथ में पानी की बोतल है, यहाँ की पानी शानी बैठने की जगह कोई जगह नहीं है। देखे पानी गर्म, पानी पींदे न गर्म, तो बच्चे रोंदे न घर, तो की करे बंदा, भुखे पई मरदे न। भाजी आप यहाँ जो मुश्किल पेश आती है, एक तो चीज़ मिलती नहीं है, दूसरा यहाँ लाइनें लगी हुई, इस पे क्या? लाइनें तो बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, आटा भी नहीं मिला और औरतों में लड़ाई होगी, यहाँ तक कि मार कुटाई होगी औरतों में। और मर्द वगैरह हजरात सारे यहाँ पर देख के तो हंस रहे थे। तो क्या औरतों का हाल था, एक दूसरे के दुपट्टे उतार दिए, बाल नोच दिए, ना पानी का इंतज़ाम है ना बैठने का इंतज़ाम है। धूप देख ले कितनी है, हम धूप में बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो किस लिए आते हैं हम? आके बच्चे छोड़कर नाश्ता किए बगैर आते हैं और यहाँ पे फिर कुछ ना मिले तो फ़ायदा क्या हमारा यहाँ आने का? जी बिल्कुल, जो सूरत हाल है उसमें यही है कि ख़वातीन ख़ास तौर पर जो यहाँ पर, क्योंकि मर्द अपने काम काज पे चले जाते हैं, ख़वातीन होती हैं घर में जो कि यूटिलिटी स्टोर पर आके अशिया ख़रीदना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें ख्वारी का सामना करना पड़ता है। और जो रिलीफ़ दिया जा रहा है वो ना होने के बराबर हो जाता है। जिस वक्त लोग यहाँ पर आकर ख्वार होते हैं और उनमें लाजमी तौर पर मायूसी भी होती है, गम और गुस्सा भी होता है। और अगर यही चीज़ें बाइज़्ज़त अंदाज में इनको फराहम कर दी जाएँ तो यकीनन इन ख़वातीन के, इन मर्दों के इज़्ज़त नफ्स भी बहाल रह सकती है और इन्हें रिलीफ भी मिल सकता है। जी बहुत शुक्रिया जाहिद। महंगाई के भंवर में फंसे आवाम की मुश्किलात कम न हुई। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियाँ मज़ीद महंगी, मार्केट में सब्जियाँ नरखनामों के बरक्स महंगी फ़रोख्त। पोल्ट्री मसनूआत भी गरीब की पहुँच में नहीं आ सकी। मुर्गी का गोश्त 3 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 591 से बढ़कर 594 रुपये हो गई। फलों की कीमतें भी गरीब की पहुँच से बाहर। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो सरकारी नकनामे जारी किए गए उसके हवाले से बात की जाए तो 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि फलों के जो सरकारी नकनामे उसमें बज़ाहिर किसी फल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। लेकिन मार्केट की सूरत हाल जो है वो इसके बिल्कुल जो है वो बरक्स दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्केट में फल जो हैं वो महंगे फ़रोख्त किए जा रहे हैं सरकारी नकनामों के बरक्स। सब्जियों की कीमतें भी जो हैं वो सरकारी नकनामों के बरक्स जो है वो ज़ायद वसूल की जा रही हैं। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक समेत मौसमी सब्जियां भी आवाम के लिए ख़रीदना मुश्किल हो चुका हुआ है। और ब्रायलर की कीमत के हवाले से बात की जाए, जो पोल्ट्री मसनूआत की सरकारी नकनामे जारी किए गए उसमें आज ब्रायलर 3 रुपये फ़ी किलो महंगा किया गया। हालांकि ब्रायलर की खपत जो है वो गैर मामूली तौर पर कम हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सप्लाई को मुतासर करके जो है कीमतों में इजाफा किया गया। 3 रुपये इजाफे के बाद आज ब्रायलर जो है 594 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, यानी कि अब भी 600 रुपये फ़ी किलो की सतह पर ब्रायलर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है जिन्होंने ब्रायलर की ख़रीदारी की, इनसे बात करते हैं। जी आप बताएगा कि आपने कितना ब्रायलर लिया है और क्या कहेंगे? जो भी आता है ये कहता है कि गरीब को नहीं रहने देंगे, हम गरीब को सब मार देंगे। अल्लाह माफ़ करे, सब्ज़ी देख ले थोड़ी बहुत ले सकते हैं, पर फल तो देख सकते हैं, ले नहीं सकते बच्चों के लिए। क्योंकि इतने जालिम है ये सारे हुकूमत वाले, आते हैं गरीबों का नाम लेते हैं और गरीबों को ही मारते हैं ये लोग। सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि इनकी फैमिली बड़ी है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो यहाँ पे ब्रायलर की ख़रीदारी के लिए आए थे, लेकिन ये दावे जो हैं वो सिर्फ दावे और वादों तक ही महदूद हैं, क्योंकि मार्केट की सूरत हाल जो है वो इससे बिल्कुल बरक्स बयान की जा रही है, क्योंकि सब्ज़ियाँ, फल, दाल, चीनी, हर चीज़ महंगी है। जी आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक जायज़ा इजलास। सानिया 9 मई में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। IG पंजाब ने शरपसंदों की गिरफ्तारियों और शनाख्त से मुतल्लिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सानिया 9 मई में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। IG पंजाब ने शरपसंदों की गिरफ्तारियों और शनाख्त से मुतल्लिक पेशरफ्त पर
ब्रीफिंग दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक जायज़ा इजलास के बारे में। जिना हाउस और अस्करी टावर पर तोड़फोड़ और जलाओ घिराव का मामला 1500 शरपसंद अनासर की जियो फेंसिंग का अमल मुकम्मल। तमाम शरपसंद अनासर की शनाख्त भी कर ली गई। शनाख्त का अमल नादरा और दीगर इदारों की मदद से मुकम्मल किया गया। पुलिस ने 500 के करीब शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर से रब्ता मुनक़ता हो गया है। जिना हाउस और अस्करी टावर पर तोड़फोड़ का ये मामला है। 1500 शरपसंद अनासर की जियो फेंसिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम शरपसंद अनासर की शनाख्त भी कर ली गई है। पुलिस ने 500 के करीब शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया है। जिना हाउस और अस्करी टावर पर तोड़फोड़ और जलाओ घराव का मामला 1500 शरपसंद अनासर की जियो फेंसिंग का अमल मुकम्मल। तमाम शरपसंद अनासर की शनाख्त भी कर ली गई है और पुलिस ने 500 के करीब शरपसंदों को गिरफ्तार भी कर लिया है। नादरा और दीगर महकमों की जानिब से शनाख्त का अमल मुकम्मल किया गया है। शरपसंदों की जियो फेंसिंग का अमल मुकम्मल। 1500 के करीब शरपसंद हैं जिनकी जियो फेंसिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। जमशेद इकबाल चीमा ने पीटीआई छोड़ने का फैसला कर लिया। वकील ने भी तस्दीक कर दी। जेल में मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा से अलग अलग मुलाकातें हुई। जमशेद चीमा जेल से बाहर आते ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर देंगे। वकील की गुफ्तगू। ऑनरेबल कोर्ट ने मेरी ड्यूटी लगाई थी जब लास्ट टाइम हमने 3 MP को चैलेंज किया था सही कि आप जाएं पर्सनली और उनसे जेल में मिलें। तो विद द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट मैं जेल प्रेमिसेस में गया। चीमा साहब से और मुसर्रत चीमा से मेरी अलग अलग दोनों से मुलाकात हुई। जमशेद साहब चीमा साहब के हवाले से मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि वो ऑलमोस्ट फाइनल कर चुके हैं कि जो ही वो जेल से बाहर आएंगे वो ये अनाउंस कर देंगे कि वो पार्टी के साथ मजीद नहीं चलना चाह रहे हैं। इस पर वो बहुत रंजीदा हैं कि जो कुछ मुल्क के साथ हुआ, वो फ़ौज की जो तनसीबात पे हमले हुए उस पर बड़ी तकलीफ़ है उनके। वो मुझे कह रहे थे ये बात कन्वे कीजिएगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी भी ऐसे एक व्यू के साथ चलूं जिसमें एग्रेशन लेवल ये हो कि वो अपने स्टेट पे हमला कर दें। हुकूमतों के साथ हमारा इख्तलाफ हो सकता है, हमारा रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में खुल के अपनी तकारीर में अपनी जहाँ भी बैठता था ये बात करता था कि हुकूमत से मुझे इख्तलाफ है, मगर मुझे स्टेट से जिसका मेन ऑर्गन फ़ौज है मैं उसके ख़िलाफ़ कभी भी नहीं सोच सकता। फ़ौज कायम है तो मुल्क कायम है। चीमा साहब ने मज़ीद कहा फ़ौज कायम है तो मेरी इज़्ज़त एहतराम, मेरे बच्चे, मेरा कारोबार, सब कुछ वो कायम है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस महकमों में पेपरलेस सिस्टम पर पेशरफ, ज़ेर इंक्वायरीज और पेंशन केसेस का जायज़ा, ई फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का दायराकार कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर तक बढ़ाने का फैसला सामने आया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हसन रज़ा से। जी हसन से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस महकमों में पेपरलेस सिस्टम पर पेशरफ, ज़ेर इल्तवा इंक्वायरीज और पेंशन केसेस का जायज़ा, ई फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का दायरा कार और कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर तक बढ़ाने का फैसला सामने आया है। एडिशनल आईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस की सरबराही में स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। शहीद कांस्टेबल राहत सलीम के अहले खाना को नए घर की खरीदारी के लिए रकम जारी। घर की खरीदारी के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए की रकम जारी की गई है। मुजाहिद लतीफ़ से मजीद जानते हैं। जी मुजाहिद। एडिशनल आईजी पंजाब की जो है स्क्रूटनी कमेटी की सिफारिश पर शहीद अहले खाना के घर खरीदने का हतमी मंजूरी दे दी गई है। घर की खरीदारी के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए की रकम जारी की गई है। एडिशनल आईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस की सरबराही में सेंट्रल पुलिस ऑफिस डिपार्टमेंट और स्क्रूटनी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। डीआईजी वेलफेयर और दीगर अफसरान इसमें शरीक थे। शहीद कांस्टेबल राहत सलीम को अहले खाना को उनकी पसंद के मुताबिक डेरा गाजी खान की कॉलोनी में घर जो है वो खरीद कर दिया गया। लीड फोर्स का जवान राजनपुर के कांस्टेबल राहत सलीम ने चंद माह कबल डाकुओं से मुकाबले के दौरान जामे शहादत नोश फरमाया था और अब हैसियत सरबराह पंजाब पुलिस शोधा की वेलफेयर की बेहतरीन
ویلفیئر میری اولین ترجیح ہے، ایسا کہنا تھا پنجاب کا۔ اب عثمان انو کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہدا کے بچوں اور اہل خانہ کی مشکلات کے ازالے کے لیے ترجیحی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے مجاہد، بہت شکریہ۔ ماسٹر پلان 2050 کی منظوری کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت۔ ہائی کورٹ کا ماسٹر پلان 2050 پر نظر ثانی کے لیے ٹی او آرز بنانے کا حکم۔ ایل ڈی اے کو ٹی او آرز کے لیے فوری اپنا فوکل پرسن تعینات کرنے کی ہدایت۔ ماسٹر پلان پر عمل درآمد روکنے کے حکم امتناعی میں توسیع، سماعت 15 روز تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ماسٹر پلان 2050 کی منظوری کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت۔ ہائی کورٹ کا ماسٹر پلان 2050 پر نظر ثانی کے لیے ٹی او آرز بنانے کا حکم۔ ایل ڈی اے کو ٹی او آرز کے لیے فوری اپنا فوکل پرسن تعینات کرنے کی ہدایت۔ ماسٹر پلان پر عمل درآمد روکنے کے حکم امتناعی میں توسیع، سماعت 15 روز تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ ماسٹر پلان 2050 کی منظوری کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کا یہ معاملہ ہے۔ عثمان بزدار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کی انکوائری کا معاملہ۔ احتساب عدالت نے عثمان بزدار کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے عثمان بزدار کی عبوری ضمانت میں 25 مئی تک توسیع کا حکم دے دیا۔ نعمان نور سے مزید جانتے ہیں۔ جی نعمان۔ جی، احتساب عدالت میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات انکوائری کے معاملے پر عثمان بزدار کی عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی، جبکہ عثمان بزدار آج بھی عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ یہ مسلسل 5ویں بار عدالت کی جانب سے عثمان بزدار کی حاضری معافی کی درخواست منظور کی گئی اور عدالت نے عثمان بزدار کی عبوری ضمانت میں 25 مئی تک توسیع کا حکم جاری کر دیا۔ جب سے عثمان بزدار نے عبوری ضمانت دائر کی ہے، آج تک 5 دفعہ عدالت میں پیش نہ ہوئے اور حاضری معافی حاصل کی، جبکہ اس حوالے سے عدالت نے اظہار برہمی کرتے کہا کہ بغیر ملزم کی پیشی کے عبوری ضمانت میں توسیع نہیں کی جا سکتی، جس پر عثمان بزدار کے وکیل نے عدالت میں یہ استدعا کی کہ عثمان بزدار کی جو ہے وہ سینے میں درد کے باعث عثمان بزدار عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ بھی عدالت میں پیش کر دی گئی ہے۔ عدالت عثمان بزدار کی حاضری معافی کی درخواست منظور کرے، آئندہ سماعت پر عدالت میں عثمان بزدار کو پیش کر دیں گے، جس پر عدالت نے دلائل سننے کے بعد عثمان بزدار کی عبوری ضمانت میں 25 مئی تک توسیع کا حکم جاری کر دیا اور حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر لازمی طور پر عثمان بزدار کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ ٹھیک ہے نعمان، بہت شکریہ۔ فیصل آباد تلنگانہ کے 2 حلقوں میں ضمنی انتخابات روکنے کی درخواست پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے 28 مئی کو ہونے والے ضمنی الیکشن سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس شاہد کریم نے پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب اور اعجاز شاہ کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق۔ اور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب اور اعجاز شاہ کی درخواستوں پر کارروائی کرتے ہوئے 28 مئی کو ہونے والے ضمنی الیکشن کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر دیا۔ غور وزارت کے وزیر اعظم سلیم نے موقع اختیار کیا کہ قومی اسمبلی کی مدت 90 روز سے کم رہ چکی ہے، قانونی طور پر ضمنی الیکشن ان حلقوں میں نہیں ہو سکتے۔ وکیل نے نقطہ اٹھایا کہ ایک طرف الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پنجاب میں الیکشن نہیں کروا سکتے اور دوسری طرف دونوں حلقوں کے لیے فنڈ جاری کر کے ضمنی الیکشن کروایا جا رہا ہے، جو کہ اس حوالے سے غیر قانونی اقدام ہے۔ عدالت نے دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا۔ شکریہ اشفاق۔ ضلع شاہ قتل کیس فواد چودھری، فاروق حبیب سمیت دیگر کی عبوری ضمانت پر سماعت۔ فواد چودھری، میاں محمود الرشید، ڈاکٹر یاسمین راشد اور فاروق حبیب پیش نہ ہوئے۔ سیشن عدالت نے ملزموں کی عبوری ضمانتوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نعمان نور سے مزید جانتے ہیں۔ جی نعمان، اپڈیٹ کیجیے۔ جی، سیشن عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری، فاروق حبیب، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر کی عبوری ضمانتوں پر جو ہے وہ سماعت ہوئی، جبکہ عدالت نے فواد چودھری، فاروق حبیب، ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر کی عبوری ضمانتوں پر جو ہے وہ آج کی حاضری معافی کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا ہے، جبکہ عدالت نے فواد چودھری، میاں محمود الرشید، ڈاکٹر یاسمین راشد، فاروق حبیب کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے اور حاضری معافی کی درخواست دائر کی، جس میں موقف اپنایا گیا کہ یاسمین راشد اور محمود الرشید جو ہیں وہ اس حوالے سے پہلے ہی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت سے جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ عدالت ان کی جو ہے وہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرے، جبکہ دیگر ملزمان کی جانب سے بھی حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی، جو کہ عدالت نے
عارضی معافی کی درخواست پر جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر دیا ہے، جبکہ اس حوالے سے ملزمان جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہ ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے نعمان، بہت شکریہ۔ فنڈز کی کمی کے باعث ہائر ایجوکیشن کے بجٹ میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اگلے مالی سال کے لیے محکمہ ہائر ایجوکیشن کا بجٹ 15 ارب تک رہنے کا امکان۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی تجویز پر محکمہ خزانہ کے اعتراضات HED کی جانب سے متعدد نئی اسکیمز بنا کر بھجوائی گئی تھیں۔ محکمہ خزانہ کے اعتراضات کے بعد اب زیادہ بجٹ جاری منصوبوں پر ہی خرچ کرنے کی تجویز۔ تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ جی بالکل، اگلے مالی سال کے لیے جو ہے وہ بجٹ کی تیاری جاری ہے، اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی اس حوالے سے جو تجاویز تیار کی تھی اس پر محکمہ خزانہ کی جانب سے اعتراضات لگائے گئے اور بتایا گیا کہ جو حکومت کو بجٹ ملنا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تجاویز تیار کی جائے۔ تو یہ تجاویز پر اعتراضات کے بعد جو نئی اسکیمیں شروع کرنی تھی وہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ڈراپ کر دی ہیں، اور یہ اب تجویز ہیں کہ جو اگلے مالی سال میں زیادہ بجٹ جو ہے وہ جاری منصوبوں پر خرچ ہوگا۔ اس حوالے سے جو کالجز میں مسنگ فیسلٹیز ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، نئے بلاکس جو ہیں وہ بنائے جائیں گے، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو بجٹ میں معمولی اضافہ جو ہے وہ تجویز کیا گیا۔ ان تجاویز کی حتمی منظوری جو ہے وہ کابینہ سے لی جائے گی، لیکن محکمہ خزانہ کی جانب سے اعتراضات لگانے کے بعد جو متعدد نئی اسکیمیں جو ہے ڈراپ کر دی گئی ہیں۔ اگر مالی سال جو ابھی چل رہا ہے اس کی بات کی جائے تو اس میں ہائر ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ 15 ارب تھا، اور اگلے مالی سال میں بھی اتنا ہی بجٹ ہائر ایجوکیشن ٹھیک ہے عاطف، بہت شکریہ۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان والٹن روڈ میں کھلی کچہری میں شریک ہیں۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ آپ کا ٹوکن نمبر کیا ہے؟ ایک منٹ آپ گل کرو نا، گل دسو مسئلہ کی ہے؟ 2020 کا کنیکشن اپلائی کیتا ہے۔ اچھا جی، 2 منٹ ٹھہرو ذرا۔ اج 23 ہو گیا، دسو نا ٹوکن دسو نا۔ 20,000 روپے مانگتے ہیں کنیکشن دا۔ کون مانگ رہا ہے؟ کون مانگ رہے ہیں؟ میرے بچے تو باہر بیٹھے ہیں۔ دسو اچھا دسو کنے منگے ہیں؟ نام دسو نا۔ آپ ایک منٹ، آپ باہر بیٹھے ہیں؟ نہیں باہر نہیں بیٹھے، جڑا متعلقہ ایس پی او دا دفتر کیڑا دفتر کیڑی جگہ جاندے ہو؟ صدر بازار۔ اچھا ایک منٹ، اوتے تھوڑے کول کنے پیسے منگے نے دسو؟ میں جڑا انہاں نام دسو نا نام دسو۔ وائٹ کالر کرائم تے کون نام دسدا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، دسو تھوڑا کام کی ہے؟ میرا اسی اپلائی کیتا 2020 دا میٹر کنیکشن۔ ہاں جی ہاں جی۔ 23 ہو گیا، 2 لاکھ اپلائی کیتا، اج تک نہ کوئی انہوں نے ڈیمانڈ بتائیں کہ ان کی اپلیکیشن دکھائیں ذرا ادھر، کتنا میٹر لگوائیں؟ سر ایک اپلیکیشن ہے 13/4 23 دی، اے ایک پرانی 24 ایک 20 دی۔ چلیں انشاءاللہ آپ کی شام تک میٹر لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کا آج شام تک۔ اور بات جو گل سنو، ایک منٹ، جن نے پیسے مانگے سن نا، ایک منٹ، انوار گجر، ایک منٹ یار، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ انوار گجر صاحب کے میں جذبوں کو اور سلام پیش کرتا ہوں ان کی ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں اہلیان علاقہ کا، اہلیان کنٹونمنٹ بورڈ، والٹن کنٹونمنٹ بورڈ، اہلیان مکہ کالونی، ماڈل کالونی، تھے پنڈ، اہلیان گرو مانگڑ، اور پورے علاقے سے جو ہمارے بہنیں، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور میں ان کا اس لیے دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ ان کے آنے کی وجہ سے ہمیں عوام کے اصل مسائل کے بارے میں آج علم ہوا ہے کہ لوگوں کے جو دل ہیں، لوگوں کے جو خدشات ہیں، اور لوگوں کے اندر جو شکایات کے انبار لگے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ تو آپ کا یہاں پر آنا اور آپ کا یہاں پر آ کے دل کی بات کرنا، یہاں پر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ ان کو وابڈا کی طرف سے، لیسکو کی طرف سے بجلی کی ترسیل کے معاملات میں کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس موقع پر یہ مسائل حل ہو رہے ہیں، اور یہ اس وجہ سے بھی ہم نے یہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا ہے
کہ یہ ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے تمام اہلیان ہمارے جو لیسکو ہیں، ہمارے لیسکو کے آفیسرز، لیسکو کے امپلائیز، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دن رات بلا شبہ یہ خدمت میں مشغول ہیں اور لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی ڈائریکشن کا مزید اچھی طرح تعین کرنا اور اپنی سمت کو صحیح کرنا اور لوگوں کے حقیقی مسائل اور لوگوں کے حقیقی جذبات سے آگاہ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جس طرح یہ کھلی کچہریوں کا ایک کامیاب سلسلہ چل رہا ہے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ چند مہینوں کے اندر لاہور شہر میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ صورتحال پیش آئے گی کہ پورے لاہور میں کوئی ایک بھی شکایت کنندہ آپ کو انشاءاللہ نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ سارا جو عمل ہے، یہ اس شخصیت جس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے اور وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے ویژن کے مطابق، اور جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ عوام کے مسائل ان کے گھر کی دہلیز پر حل ہوں، عوام کو انصاف ملے، اور جو عوام کو مشکلات ہیں ان کو ان کی ٹیم سامنے آئے اور وہ مل کر حل کرے۔ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ محمد نواز شریف اور شہباز شریف کے ہدایات کی بدولت جو انہوں نے ذمہ داری ہماری لیسکو کے اندر لگائی ہے، اور جو لیسکو بورڈ ہے آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کی جو کارکردگی ہے، یہ میرے ساتھ چیف ایگزیکٹو لیسکو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کے کردار پر، ان کے اخلاق پر کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ان کے کردار پر شک کر سکے، اور یہ پوری ٹیم اس بات کے اوپر پرعزم ہے کہ ہم نے لوگوں کو ان کے گھر کی دہلیز پر انصاف مہیا کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ دور رہتا جو محمد نواز شریف کا دور تھا، جو ہمارے لوگوں نے، ہماری ماؤں بہنوں اور بزرگوں نے دیکھا ہے کہ جب لوڈ شیڈنگ عروج پر ہوتی تھی اور بجلی نہیں آتی تھی، تو محمد نواز شریف اور شہباز شریف نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہم بجلی دوبارہ لائیں گے، ہم لوگوں میں روشنیاں پھیلائیں گے، ہر گھر کے اندر روشنی آئے گی، ایک منٹ یار نہیں مارنا، اور لوگوں کے گھروں کے اندر روشنی آئے گی، اور جب روشنی آئے گی تو دکانداری بھی چلے گی، جب روشنی آئے گی تو انڈسٹری بھی چلے گی، جب روشنی آئے گی تو لوگوں کے گھروں کے چراغ روشن ہوں گے، جب روشنی آئے گی تو ہمارا پورا جو معاشرہ ہے وہ حد سرتپا وہ اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ 2017 کے اندر لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو گئی، گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو گئی، اور یہ جو لاہور شہر تھا یہ پھولوں کا اور باغوں کا شہر بن گیا۔ یہ ساری سڑکیں اور یہ انڈر پاس اور یہ جو برج اور یہ موٹر وے کے منصوبے اور جو سی پیک کے منصوبے شروع ہو گئے۔ بدقسمتی سے ایک ایسا دور درمیان میں آ گیا جو پاکستان کی بدقسمتی کا دور تھا، اور ایک عمران نیازی نامی شخص کو اس ملک کے اوپر، اس ملک کی چلتے ہوئے ملک کے اوپر لا کر بٹھا دیا گیا اور ترقی کا۔ شہر میں جاری واٹر سپلائی اور سیوریج کے منصوبوں کی تکمیل کا معاملہ، واسا کے پاس جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے فنڈز کم پڑ گئے۔ واسا نے حکومت سے ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ سے اضافی فنڈز کی استدعا کر دی۔ شہر میں جاری واٹر سپلائی اور سیوریج سسٹم کے منصوبوں کی تکمیل کا یہ معاملہ ہے۔ واسا کے پاس جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے فنڈز کم پڑ گئے ہیں۔ بات کرتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، فنڈز کم پڑ گئے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات؟ بنیادی طور پر پنجاب حکومت کی جانب سے واسا کے جاری ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے فنڈز کا اجرا نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ زیر زمین انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت شہر میں مختلف مقامات پر سیوریج اور واٹر سپلائی کی شروع ہونے والی 17 اسکیمیں التوا کا شکار ہیں۔ پنجاب حکومت نے شہر میں جاری سیوریج اور واٹر سپلائی منصوبوں کو مکمل کرنے کا فیصلہ تو کیا تھا، لیکن 9 جنوری 2023 کے بعد پنجاب حکومت نے واسا کے خزانے پر قدغن لگا دیا، اور اس طرح یہ گزشتہ 4 ماہ سے فنڈز کا اجرا نہیں ہو سکا۔ اب واسا کے پاس جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے فنڈز کی کمی پڑ چکی ہے، اور واسا کی استدعا پر محکمہ ہاؤسنگ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو دوبارہ مراسلہ لکھ دیا ہے، جس میں ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ سے اضافی فنڈز جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ جو دستاویزات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق مزنگ، شملہ ہل اور گلبرگ کے علاقوں کے پرانے سیور کی تبدیلی کے لیے 50 ملین اور کوٹ لکھپت سیور کے لیے 40 ملین روپے کی استدعا کی گئی ہے۔ اسی طرح محلن وال اور فیروز پور روڈ پر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے PC1 کی تیاری کے لیے 3 ملین روپے،
जबकि यूनियन कौंसिल 57 से यूनियन कौंसिल 72 तक सीवरेज सिस्टम के लिए 30 मिलियन और इन्हीं यूनियन कौंसिल में वाटर सप्लाई के लिए 15 मिलियन रुपए की दोबारा डिमांड की गई है। पंजाब के बजट में शामिल अली चौक से अमीर चौक तक सीवरेज सिस्टम जिस पर इस माली साल में काम नहीं हो सका, इस पर तामीराती काम का आगाज करने के लिए वासा ने 30 मिलियन जारी करने की इस्तदा की है। शादमान कॉलोनी 1 में वासा की जानिब से सीवरेज के बड़े पाइप पर लबे सड़क फेंक दिए गए हैं, लेकिन फंड्स ना होने की वजह से तामीराती काम का आगाज नहीं हो सका। तो शादमान कॉलोनी 1 में तामीराती काम शुरू करने के लिए 30 मिलियन रुपए की इस्तदा की गई है, जबकि माचिस फैक्ट्री शादरा प्रोजेक्ट के लिए 14 मिलियन और इचरा मोड़ डिस्पोजल के लिए 12.574 मिलियन रुपए जारी करने की इस्तदा की गई है। तलतबाग मंसूबे के लिए 10 मिलियन, शादाब कॉलोनी और मुल्हिका इलाकों के लिए 9.05 मिलियन रुपए के फंड मांग लिए गए हैं। मौजूदा सूरत हाल में फंड ना होने के सबब वासा की 17 तरक्याती स्कीमें सुस्त रवि का शिकार हैं और मंसूबे बर वक्त मुकम्मल ना होने की वजह से इन मंसूबों की तामीराती लागत में भी इजाफा हो रहा है। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का मुफ्त दरसी कुतब की गैर कानूनी फ़रोख्त पर एक्शन टीम का रज़ा ओल्ड एंड न्यू बुक सेंटर चुंगी अमर सद्दू पर छापा। मुफ्त और जाली दरसी कुतब कब्जे में लेकर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, ये चुंगी अमर सद्दू के करीब जो है एक ओल्ड और न्यू बुक स्टोर पर जो है छापा मारा गया। यहाँ पर जो है वो मुफ्त दरसी कुतब जो है उनको बेचा जा रहा था और इसके साथ साथ जो गैर कानूनी जो किताबें हैं उनको भी बेचा जा रहा था, जिनकी मंजूरी जो है वो टेक्स्ट बुक बोर्ड से नहीं ली गई थी। तो इस हवाले से जो डायरेक्टर प्रोडक्शन है गुलाम मुहीउद्दीन की सरबराही में टीम ने छापा मारा है और वहाँ से किताबें जो हैं वो बरामद भी की हैं और उसके साथ साथ इस स्टोर के जो मालिक है उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। डायरेक्टर प्रोडक्शन का कहना है कि मुफ्त दरसी कुतब और जाली कुतब की फरोख्त गैर कानूनी है। MD की हिदायत पर गैर मंजूर शुदा और मुफ्त दरसी कुतब की फरोख्त पर कार्रवाई कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस हवाले से मजीद भी छापे मारे जाएंगे। जहाँ कहीं से शिकायत भी मौसूल होगी उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आतिफ। सरकारी और निजी तालीमी इदारों के होनहार तलबा के लिए खुशखबरी। हुकूमत स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023 के तहत तालीमी वज़ाइफ का ऐलान। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के फ़ी तालिब इल्म को 3 लाख के स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 16 जून होगी। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से तलबा के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया और ये स्कॉलरशिप निजी और सरकारी दोनों तालीमी इदारों के होनहार तलबा के लिए होंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटियों के फ़ी तालिब इल्म को 3 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेंगे। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 16 जून रखी गई है। सिलेक्शन टेस्ट के बाद ओपन मेरिट की बुनियाद पर स्कॉलरशिप फराहम किए जाएंगे। हुकूमत प्रोग्राम के तहत तालीमी अखराजात जो है वो पूरे करने के लिए स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। स्कॉलरशिप में दाखिला फीस, लाइब्रेरी फीस, लेबॉर्ट्री फीस जो है वो भी शामिल है। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट फीस, हॉस्टल फीस और तदरीसी फीस जिसको ट्यूशन फीस भी कहा जाता है वो भी बच्चों को दी जाएगी। जी शुक्रिया आतिफ। इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की अगले ओहदे पर तरक्की। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर सदर डिवीजन में खसूसी तकरीब का इनकाद। SP इन्वेस्टिगेशन सदर अब्दुल हनान ने अफसरान को रैंक लगाए। मुजाहिद लतीफ़ से मज़ीद जानते हैं। मुजाहिद बताइए। हाँ जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के अगले ओहदे पर तरक्की का मामला है। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर सदर डिवीजन में तरक्की पाने वाले सब इंस्पेक्टर के एजाज में खसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। SP इन्वेस्टिगेशन सदर तकरीब के मेहमान खसूसी थे। अब्दुल हन्नान ने अफसरान को सब इंस्पेक्टर के रैंक लगाए। रीडर SP सदर मोहम्मद सरवर और थाना चूंग में तैनात मोहम्मद अकरम को रैंक लगाए गए। SP इन्वेस्टिगेशन सदर की प्रमोट होने वाले अफसरान को मुबारकबाद है और शहरियों की भलाई के लिए मजीद दिलचस्पी से मेहनत करें। SP इन्वेस्टिगेशन सदर का ये कहना था और उनका ये भी कहना था कि बर वक्त तरक्की हर मुलाजिम का बुनियादी हक है और कारकर्दगी मजीद बेहतर इससे आती है। ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हेड ऑफिस आमद। LWMC में पेशा वराना हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर के क़याम पर इत्तेफाक। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर के क़याम के लिए मुआवनत फराहम करेगी। तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान।
آج درشاں COLWNC بابر صاحب دین کی جانب سے ورکرز کی اصلاح کے عروج کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ LWNC نے آپریشنل ورکنگ کے دوران ورکرز کی صحت اور سیفٹی یقینی بنانے کے لیے اہم اقدام اٹھائے ہیں، جس میں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے تعاون سے 16,000 ورکرز کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی ٹریننگ کروائی جائے گی۔ اس وجہ سے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے وفد نے لاہور بیسمنٹ کمپنی کا رخ کیا اور وہاں پہ جا کر باقاعدہ جو ہے وہ بریفنگ دی ہے، جس میں سیفٹی اینڈ ہیلتھ کے ایکسپرٹ قومی جاپان رضی منصوبہ اسلام آباد سے بلکہ ساتھ لاہور سے انٹرنیشنل ورکنگ اسٹینڈرڈ بارے بریفنگ دے رہے تھے، جس میں ڈپٹی CO فہد محمود، GM HR الطاف احمد، ڈائریکٹر پبلک ریلیشن عمر چودھری بھی اس میٹنگ میں شامل تھے۔ پہلے مرحلے میں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن LWNC انتظامیہ کے تعاون سے ورکرز کے لیے سیفٹی اینڈ ہیلتھ پالیسی وضع کرے گی، جبکہ جولائی کے مہینے میں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی جانب سے شکریہ عمران۔ ایجوکیشن اتھارٹیز میں افسران کی تعیناتی کے لیے پھر سے سلیکشن کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ CEOs اور DOs کی تقرری کے لیے خصوصی سلیکشن کمیٹی بنائی جائے گی۔ سابق وزیر تعلیم کے دور میں بھی سلیکشن کمیٹی بنانے کا اعلان ہوا۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں۔ عاطف بتائیے۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز میں افسران کی جو تعیناتی ہے اس کو اب پھر سے سلیکشن کمیٹی کے ذریعے یقینی بنایا جائے گا۔ یہ اعلان کیا گیا ہے گزشتہ روز ہونے والی CEOs کانفرنس میں، لیکن اس سے قبل بھی جو ہے اسی طریقہ کا اعلان ہوا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ سابق وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس نے اعلان کیا تھا کہ جو CEOs ہیں DOs ہیں ان کی تقرریاں جو ہیں وہ سلیکشن کمیٹی کی سفارشات پر ہوں گی، لیکن نہ کوئی سلیکشن کمیٹی بنی اور نہ ہی تعیناتیاں جو ہیں وہ معیار پر اور میٹ پر ہوئی۔ اور اساتذہ کا کہنا ہے کہ تمام جو تعیناتیاں ہیں وہ سفارشوں پر ہوتی ہیں اور ابھی بھی مطابق SSC اور DOs موجود ہیں جو عرصہ دراز سے ان سیٹوں پر قابض ہیں۔ شکریہ۔ اب کچھ بات کرتے ہیں شہر کے موسم کی۔ لاہور شدید گرمی کی لپیٹ میں، آج ٹمپریچر 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ طبی ماہرین کی سخت گرمی میں احتیاط برتنے کی ہدایت۔ مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے موسم کی تو سورج اور بادلوں کی جو آنکھ مچولی ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے۔ اگر میں بات کروں درجہ حرارت کے حوالے سے تو آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ موسم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ خشک اور گرم محسوس کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج جو ہیں وہ بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ مغربی ہوائیں جو ہیں وہ کل رات سے ہی ملک کے بالائی اور مغربی علاقوں میں داخل ہو گئی تھی، جس کے باعث جو ہے آج سے لے کر 26 مئی تک جو ہے وہ وقفے سے بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ نہ صرف لاہور، پنجاب کے جو بیشتر علاقے ہیں سیالکوٹ، راولپنڈی، بکر، میاں والی میں بھی بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جو موسم ہے وہ گرم ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے شام ہوگی موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو جائے گا اور آج ہلکی بوندا باندی کے جو امکانات ہیں وہ بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ سامیہ۔ چلچلاتی دھوپ سے بے حال شہریوں کے مسیحا، سخت گرمی کی پرواہ کیے بغیر فرض نبھانے والے باہمت ٹریفک وارڈنز کو سلام۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین علی سے۔ جی زین۔ جی بالکل، گرمی کی شدت میں اضافہ جہاں ہوتا چلا جا رہا ہے، وہیں اس گرمی کی شدت میں ٹریفک وارڈن لوگوں کی جان و مال کا تحفظ بنانے اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے اس گرمی کی شدت میں اپنی ڈیوٹیاں جو ہیں سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے پیچھے، تو ٹریفک وارڈن اس گرمی کی شدت میں جو ہے وہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے جو اپنی ڈیوٹیاں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ 37 ڈگری کا اس وقت ٹمپریچر ہے، جو محکمہ موسمیات کے مطابق آج جو ہے زیادہ سے زیادہ 40 ڈگری جانے کا امکان ہے، اور اس تپتی دھوپ میں اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ ان کی ڈیوٹیاں سخت ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، میرے ساتھ مغل پورہ انچارج اشفاق احمد موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا۔ یہ دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں ہم ڈیوٹی اپنی سر انجام دے رہے ہیں۔ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ لاہور کے شہری عوام کو سہولت دینا، وہ اپنے گھروں کو اپنے منزل مقصود پر ٹائم سے پہنچ جائے۔ اس میں ہم دھوپ نہیں دیکھتے، گرمی نہیں دیکھتے، سردی نہیں دیکھتے، بارش نہیں دیکھتے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک محکمے کی سہولیات کی آپ بات کر رہے ہیں، محکمے سیٹو صاحب اس چیز میں بڑا انہوں نے کیا ہوا، بہت ہمیں سہولتیں دی ہوئی ہیں۔ ہر بندے کے پاس چھتری، آپ نے دیکھا ہوگا، ہر بندے کے پاس چھتری ہے، ہر پوائنٹ پہ ہمیں پانی ملتا ہے، ٹھنڈا پانی ملتا ہے،
साए की जगह बड़ी छतरियाँ भी हमारे पास मौजूद हैं, जहाँ ज़्यादा धूप होती है वहाँ पे हम बड़ी छतरी लगा देते हैं। और फिर इनका एक चौक में हम 4 बंदे हैं तो फिर एक बंदे को हम थोड़ी देर रेस्ट भी दे देते हैं। इस तरह हम अपने मैनेज कर लेते हैं। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात। शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।